اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت پنجم کے طلبہ اور طالبات کو اردو کی آن لائن کلاس میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اردو کا لیکچر نمبر 3 کریں گے۔ ہماری آن لائن کلاس کا تیسرا لیکچر ہے۔ پہلے 2 لیکچر میں آپ نے حمد پڑھی، نظم پڑھی، اب ہم اگلا ایک سبق پڑھیں گے پیج نمبر 7 پہ۔ سبق کا نام ہے حجر اسود کی کہانی۔ آپ سب نے حجر اسود کا نام سنا ہوگا، جانتے ہوں گے حجر اسود کے بارے میں۔ یہ حجر اسود کی تصویر ہے۔ جب آپ لوگ مکہ جاتے ہو، ماشاءاللہ آپ سب یہاں رہتے ہو، مکہ مکرمہ آنا جانا لگا رہتا ہے۔ آج کل حالات کی وجہ سے مکہ مکرمہ کو بند کر دیا گیا ہے۔ طواف کے لیے، عمرے کے لیے سب دعا کریں کہ دوبارہ سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے گھر جانے کی اور عمرہ کرنے کی کا موقع ملے، اور یہ حالات جو ہیں، یہ بیماری جو آئی ہوئی ہے وبا، یہ ختم ہو جائے اور ہم دوبارہ مکہ مکرمہ جا کر دوبارہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے گھر کی زیارت کریں۔ جب آپ جاتے ہیں مکہ مکرمہ تو آپ نے یہاں پہ دیکھا ہوگا کہ خانہ کعبہ کے کونے میں یہ پتھر لگا ہوا ہے۔ آپ نے اکثر عمرہ کے دوران اس کی طرف آپ نے بھی عمرہ کے دوران اور اپنے والدین کو بھی ہاتھ اٹھا کر استلام کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو یہ حجر اسود ہے۔ اوپر ظاہری صورت اس کی اس طرح کی ہے اور اندر سے یہ حجر اسود اس طرح کالا پتھر ہے۔ یہ خانہ کعبہ کے اس کونے پہ لگا ہوتا ہے اور ہم عمرے کے دوران اس کا استلام کرتے ہیں۔ حجر اسود کا استلام کرنا یا اس کو بوسہ دینا، اس کو چومنا عمرے کا ایک اہم رکن ہوتا ہے۔ تو آج ہم اس کی کہانی پڑھیں گے، آج ہم اس کے بارے میں جانیں گے کہ حجر اسود کیا ہے، کس طریقے سے اس کو یہاں پہ لگایا گیا۔ پہلے ہم پڑھائی شروع کرتے ہیں، میں پڑھتی جاؤں گی، آپ کے ساتھ ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ حجر اسود کی کہانی آج سے تقریباً 4000 سال پہلے، جب اللہ کے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند کا معنی ہے بیٹا، مثلا آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، آپ اس پہ لکھتے جائیں ان کے معنی۔ حضرت ابراہیم اور ان کی فرزند یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام شروع کیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے جنت کا ایک پتھر زمین پر لائے۔ اس پتھر کو حجر اسود کہتے ہیں۔ حجر کے معنی ہے پتھر اور اسود کے معنی ہے کالا، یعنی جب یہ دونوں جو ہے خانہ کعبہ کو تعمیر کر رہے تھے تو اس دوران اللہ کے حکم پر فرشتے جنت سے ایک پتھر لائے اور وہ پتھر جو ہے اس کا نام تھا حجر اسود۔ تب یہ پتھر خانہ کعبہ کے کونے میں نصب کیا گیا۔ نصب کا مطلب ہے لگانا، اور یہ پتھر جو ہے کہاں پہ لگایا گیا؟ خانہ کعبہ کے کونے پر اس پتھر کو لگا دیا گیا۔ حج اور عمرہ کرنے والے لاکھوں مسلمان ہر سال مکہ جاتے ہیں تو خانہ کعبہ کے طواف کے دوران حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں۔ طواف کا معنی آپ کو پتا ہوگا، طواف کے معنی ہے چکر لگانا۔ جب ہم خانہ کعبہ کے 7 چکر لگاتے ہیں تو اس کو طواف کہتے ہیں۔ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ بہت سے عمرے کیے ہوں گے، آپ کو پتا ہوگا طواف کے معنی۔ اور اس دوران کیا کرتے ہیں؟ حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں۔ بوسہ چومنا، چونکہ آج کل بہت زیادہ رش ہوتا ہے، حجر اسود کو چومنا جو ہے اس کے قریب جانا ممکن نہیں ہوتا، لہذا ہم دور سے ہی سلام کرتے ہیں، لیکن ویسے اس کو بوسہ دینا یعنی اس کو چومنا جو ہے وہ عمرے کا ایک اہم رکن ہے۔ یہ پتھر مسلمانوں کے نزدیک اس لیے مقدس ہے کہ ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بار بار چوما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی خانہ کعبہ میں تشریف لے جاتے، حجر اسود کو ضرور بوسہ دیتے۔
یہ کیوں مقدس ہے؟ مقدس کا مطلب بابرکت. کیوں ہمارے لیے بہت ہم اس کو اہم سمجھتے ہیں اور اس کا بوسہ دیتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عمل کیا ہے. انہوں نے بار بار وہ جب بھی جاتے تھے خانہ کعبہ تو آپ نے بوسہ دیا ہے. بچوں جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنیں، آپ لوگ سنیں تو ضرور اللہم صلی پڑھا کرے، ضرور جو ہے درود بھیجا کرے، کیونکہ درود پڑھنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی پر درود بھیجنا، انسانوں کا اپنے نبی پر درود بھیجنا اللہ کو بہت پسند ہے اور اس کا بہت زیادہ ثواب ملتا ہے. تو اسی لیے جب بھی نبی کا نام آئے تو آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک اونچی آواز میں دل میں جیسے بھی پڑھنا ضرور ہے، ان پہ ضرور جو ہے وہ ضرور پڑھا کریں. اچھا جی، بوسہ کا مطلب چومنا، مقدس کا مطلب ہوگا بابرکت. تو مسلمان یہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے اپنے نبی کو ایسا کرتے دیکھا ہے. اگلا پیراگراف. ایک سال مکہ میں شدید بارشیں ہوئیں، تب خانہ کعبہ کی دیواریں کچی تھیں. ان بارشوں سے خانہ کعبہ کی کچی دیواروں کو شدید نقصان پہنچا اور یہ کئی جگہ سے بیٹھ گئیں. پہلے جب خانہ کعبہ تعمیر ہوا تھا تو اس کی دیواریں مٹی کی بنی ہوئی تھی، کچی دیواریں تھی، لہٰذا ایک سال جب بہت زیادہ بارشیں ہوئی تو اس کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواریں جو ہیں وہ خراب ہو گئی اور خانہ کعبہ کی دیواریں جو ہیں وہ بیٹھ گئی. لہٰذا کیا کیا گیا کہ قریش نے فیصلہ کیا، قریش وہ لوگ جو مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، مکہ مکرمہ کے قبائل جو وہاں پہ، انہوں نے فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر کر کے اس کی دیواریں مضبوط اور بلند کر دی جائیں، کیونکہ خراب ہو چکی تھی. لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کو دوبارہ تعمیر کیا جائے. جب کعبے کی تعمیر ہو چکی تو حجر اسود کو دوبارہ اس کے مقام پر نصب کرنے کی باری آئی. جب دیواریں مکمل ہو گئی تو حجر اسود کو دوبارہ جو ہے اس جگہ پر لگانے کی جہاں پہ وہ پہلے موجود تھا. جب اس وقت اس کی باری آئی تو کیا ہوا کہ حجر اسود چونکہ ہر قبیلے کے لوگوں کے لیے قابل احترام تھا، یعنی تمام قبیلے اس احترام کی نظر سے دیکھتے تھے اور اس کو مقدس سمجھتے تھے، اس لیے ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ حجر اسود کی دوبارہ تنصیب کی سعادت صرف اسی کو ملے. تنصیب لگانا، کہ یہ لگانا، اور سعادت خوش نصیبی، یعنی ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ یہ نیک کام جو ہے، یہ مقدس کام جو ہے وہ ہمارے قبیلے کے لوگ کرے اور ہمارے قبیلہ جو ہے وہ حجر اسود کو اس کی جگہ پر لگائے. خدشہ تھا کہ اس معاملے پر قبائل کے درمیان کہیں جنگ نہ چھڑ جائے. اب اس بات کا ڈر پیدا ہو گیا، خطرہ پیدا ہو گیا کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں اس معاملے میں ان کے درمیان جو ہے وہ جنگ ہو جائے اور ہر قبیلہ جو ہے وہ لڑ پڑے دوسرے سے کہ میں نے یعنی ہم نے اس کو لگانا ہے. لہٰذا کیا کیا گیا کہ آخر کار مکہ کے چند جہاں دیدہ کا مطلب ہے تجربہ کار بزرگوں نے فیصلہ سنایا کہ کل صبح سویرے جو شخص سب سے پہلے صحن کعبہ میں داخل ہوگا وہی حجر اسود کو اس کے مقام پر نصب کرے گا. یعنی جو فیصلہ کیا ہوا کہ جو بھی شخص سب سے پہلے داخل ہوگا اگلے دن حرم کے صحن میں، وہی شخص جو ہے یا اسی قبیلے کے لوگ جو ہیں وہ حرم اس کو حجر اسود کو اس کی موجودہ جو اس کا پہلے سے مقام بنایا ہوا تھا، جو جگہ تھی، اس پر لگا دے گا. یہ فیصلہ سب کو پسند آیا اور پھر کیا ہوا؟ اگلا پیج نمبر 8 پہ دیکھیں. اگلے روز خانہ کعبہ کے صحن میں سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے. تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک صرف 35 برس تھی. پھر کیا ہوا کہ اگلے روز یعنی اگلے دن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ سب سے پہلے خانہ کعبہ کے صحن میں پہنچ گئے اور اس وقت آپ کی عمر جو ہے وہ 35 برس تھی. برس کا مطلب ہے سال، یعنی آپ جو ہے 35 سال کے تھے. آپ اس وقت 35 ایئر آپ کی ایج تھی، آپ کی عمر تھی. اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، یعنی اس وقت آپ نبی نہیں بنے تھے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت نہیں دی تھی. آپ جو ہے مکہ کے رہنے والے ایک عام شخص تھے. آپ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت 40 سال کی عمر میں ملی تھی.
تو اس وقت کیا ہوا تھا، انہوں نے نبوت کا یعنی اپنے نبی ہونے کا اعلان نہیں کیا تھا، لیکن اس کے باوجود مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور ایمانداری کے قائل تھے، اور وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے. یعنی نبوت یا نبی بننے سے پہلے بھی لوگ جو ہیں وہ وہ اس بات کو مانتے تھے. قائل اقرار کرنا، ماننا، اس بات کا یہ جو لفظ ہے نا قائل، اس کا مطلب ہے ماننا، کہ جب ابھی آپ نبی نہیں بنے تھے تو تب بھی مکہ کے لوگ جو ہیں وہ اس بات کو مانتے تھے کہ آپ سچے ہیں، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں اور آپ بہت ایماندار ہیں. وہ اس بات کے قائل تھے، اس بات کے گواہ تھے، اس بات کو ماننے والے تھے کہ آپ سچائی اور آپ کی ایمانداری جو ہے وہ لوگوں میں مشہور تھی، اگرچہ آپ نبی نہیں بنے تھے اس سے پہلے بھی. اور وہ سب آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے. یہ دو لقب تھے ان کو دیے ہوئے تھے، صادق سچ بولنے والا، کیونکہ آپ نے نبوت سے پہلے بھی ہمیشہ سچ بولا، کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا، تو اس لیے لوگ آپ کو صادق کہتے تھے. اور امین، امین کا مطلب ہے امانت دار. لوگ اپنی چیزیں جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لاتے تھے، امانت کے طور پر ان کے پاس رکھتے تھے، اور ان کو یہ پتا ہوتا تھا کہ ہماری چیزیں جو ہیں وہ نبی پاک کے پاس محفوظ رہیں گی، لہٰذا وہ اپنی تمام چیزیں جب بھی ان کو امانت رکھوانی ہوتی تھی تو وہ ان کے پاس رکھواتے تھے. اس لیے آپ کو امین بھی امین کہا جاتا ہے. امین کا مطلب ہے امانت کا خیال رکھنے والا. اچھا، آگے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اگلے دن جو ہے وہ سب سے پہلے داخل ہوئے تو کیا کیا انہوں نے؟ اس کے بعد خانہ کعبہ کے صحن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صبح سویرے آمد سے لڑائی جھگڑے کا خطرہ ٹل گیا. آمد سے، وہاں پر آنے سے لڑائی جھگڑے کا خطرہ ٹل گیا، یعنی لڑائی جھگڑا جو ہے وہ ختم ہو گیا، اور لوگوں کو یقین تھا کہ اب یہ معاملہ نہایت خوش اسلوبی سے حل ہو جائے گا. خوش اسلوبی، اچھے طریقے سے، کیونکہ لوگ آپ کو بہت اچھے سے جانتے تھے اور انہیں پتا تھا کہ آپ کوئی غلط فیصلہ نہیں کر سکتے، آپ سچائی پسند ہے، آپ سچ بولنے والے ہیں، آپ جو ہے لڑائی جھگڑے کو پسند نہیں کرتے. لہٰذا ان کو اب یقین ہو گیا لوگوں کو کہ اب یہ معاملہ بہت اچھے سے حل ہو جائے گا اور نبی پاک جو ہے وہ ضرور اس کے لیے کوئی اچھا سا حل نکالیں گے. لہٰذا آپ نے کیا کیا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر منگوائی، حجر اسود کو اپنے دست مبارک سے اٹھایا، دست مبارک ہاتھوں سے، یعنی اپنے ہاتھ سے اس کو اٹھا کے اس چادر پر رکھ دیا. حجر اسود کو ایک بڑی سی چادر لائی گئی اور اس میں حجر اسود کو نبی پاک نے اپنے ہاتھوں سے رکھ دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر قبیلے کا ایک ایک نمائندہ لیا، یعنی تمام قبائل، کیونکہ قبیلے بہت زیادہ تھے، ان میں سے ایک ایک شخص کو لیا کہ اس قبیلے سے یہ لے لیں، اس قبیلے سے، تو تمام قبیلوں میں سے ایک ایک نمائندہ جو ہے اس کو چنا اور تمام نمائندوں سے فرمایا، اور ان جو جن کو لیا تھا ان سے کہا کہ وہ چاروں کونے تھام کر چادر کو اوپر اٹھائیں. ٹھیک ہے، تھام کر، پکڑ کر، یعنی وہ چاروں کونوں سے جو ہے وہ چادر پکڑ کر اوپر لے آئیں. اور جب چادر اس مقام تک پہنچ گئی جہاں حجر اسود کو نصب کیا جانا تھا، یعنی جہاں پہ حجر اسود کو لگانا تھا، تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو اپنے دست مبارک میں لیا. پھر آپ نے حجر اسود کو اس چادر سے اپنے ہاتھ میں اٹھایا اور کعبہ کی دیوار میں لگا دیا. ٹھیک ہے، کیا کیا آپ نے کہ آپ نے تمام قبائل میں سے ایک ایک شخص کو چنا اور ان کو جو ہے جمع کیا اور چادر کے پکڑنے کو کہا. جب سب نے چادر اٹھا کر اس موجودہ مقام تک اس کو لے آئے تو آپ نے حجر اسود کو اٹھایا اور اپنے ہاتھوں سے دوبارہ جو ہے خانہ کعبہ کی دیوار میں اس کو لگا دیا. حجر اسود آج بھی اسی مقام پر نصب ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت کا منہ بولتا ثبوت ہے. حکمت، دانائی، یعنی کتنے اچھے طریقے سے انہوں نے جو ہے اس مسئلے کو حل کیا بغیر کسی لڑائی کے، بغیر کسی جھگڑے کے، اور تمام قبائل جو ہے وہ خوش بھی ہو گئے، تمام قبائل نے اس میں حصہ بھی لے لیا اور حجر اسود آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے دیوار پر لگا دیا. اور آج بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واقعی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بہت بڑی ہستی اور جھگڑوں
کو حل کرنے والے اور لوگوں کے مسائل کا حل کرنے والے شخصیت ہیں، یا ان کی ذات جو ہے وہ ایسی تھی کہ لوگ ان پر یقین کرتے تھے اور وہ جو بھی فیصلہ کرتے تھے تو لوگ ان کو مان لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت سے مکہ کے لوگ خون خرابے سے بچ گئے۔ خون خرابے، لڑائی جھگڑے، یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو پھر بہت زیادہ لڑائی ہو جاتی، ہر ایک قبیلہ یہ چاہ رہا تھا کہ میں نصب کروں اس کو، میں لگاؤں اس کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دانائی سے، آپ کے اچھے طریقے سے یہ لوگ جو ہیں مکہ کے لوگ لڑائی جھگڑے سے بچ گئے، اور خانہ کعبہ میں بڑی خوبصورتی سے حجر اسود کو وہاں پر نصب کر دیا گیا، لگا دیا گیا۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1,00,000 مسلمانوں کے ساتھ حج کیا، پہلا حج، اور زندگی میں ایک ہی حج کیا تھا، اور اس وقت آپ کے ساتھ 1,00,000 مسلمان جو ہے وہ موجود تھے، اور اس حج کو حجۃ الوداع کہتے ہیں کیونکہ یہ آپ کا آخری حج بھی تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی، اور یہ آخری حج تھا جو آپ مسلمانوں کے ساتھ کیا۔ تو اس موقع پر انہوں نے کیا کیا تھا؟ تو انہوں نے طواف کے دوران صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حجر اسود کو بوسہ دیا، یعنی جب آپ نے اپنا آخری حج کیا، حجۃ الوداع جس کو کہتے ہیں، اس دوران بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے ساتھ حجر اسود کو چوما تھا، اس کو بوسہ دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حج اور عمرہ کرنے والے لاکھوں زائرین کو اس کو بوسہ دیتے ہیں۔ زائرین، زیارت کرنے والے، یعنی وہ لوگ جو حج اور عمرہ کے لیے آتے ہیں، آج بھی وہ جب آتے ہیں مکہ مکرمہ تو حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں، اس کو چومتے ہیں۔ اب تک اربوں مسلمان جنت کے اس پتھر کو بوسہ دے چکے ہیں، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کا یہ سلسلہ انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ جب تک دنیا میں مسلمان موجود ہیں، جب تک انشاءاللہ دنیا میں اسلام قائم ہے، لوگ اسی طرح حج اور عمرے کے دوران حجر اسود کو بوسہ دیتے رہیں گے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتے رہیں گے۔ یہ ہماری پڑھائی جو ہے، ہمارا سبق کی پڑھائی مکمل ہوئی۔ اب ہم اس کی مشق سٹارٹ کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کے پاس کوشچن آنسر ہیں، سوالات کے جوابات ہیں۔ پہلا سوال آپ کا ہے، درج ذیل سوالات کے جوابات دیجیے۔ پیج نمبر 9 کھول لیں اپنی کتابوں کا۔ پھر پہلا سوال ہے، خانہ کعبہ کب تعمیر ہوا؟ اس کا جواب ہے، آج سے تقریباً 4000 سال پہلے خانہ کعبہ تعمیر ہوا۔ پھر سوال نمبر 2، خانہ کعبہ کس نے تعمیر کیا؟ اس کا جواب ہوگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ سوال نمبر 3، حجر اسود کی تنصیب کے موقع پر کس بات کا اندیشہ تھا؟ آپ لوگوں نے سبق میں پڑھا تھا کہ حجر اسود کیونکہ ایک بہت مقدس پتھر تھا، اور ہر قبیلہ یہ چاہ رہا تھا کہ یہ سعادت یا خانہ کعبہ کے کونے پہ اس پتھر کو لگانے کی جو سعادت ہے وہ اس قبیلے کو مل جائے۔ تو اس موقع پر یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں ان میں لڑائی نہ ہو جائے۔ تو اس کا جواب ہوگا، حجر اسود کی تنصیب کے موقع پر اس بات کا اندیشہ تھا کہ اس معاملے پر قبائل کے درمیان جنگ نہ چھڑ جائے۔ کون سے معاملے پر؟ خانہ کعبہ کی دیوار پر حجر اسود کو دوبارہ لگانے کا جو معاملہ تھا اس پر۔ سوال نمبر 4، خانہ کعبہ کے صحن میں صبح سویرے کون پہنچا؟ آپ نے پڑھا کہ جب لڑائی کا خدشہ پیدا ہوا تو وہاں کے جو قریش کے اکابرین تھے، جو اس کے بڑے تھے،
جو मुअज़्ज़िज़ लोग थे उन्होंने ये फैसला किया कि जो सबसे पहले खाना काबा के सहन में जो शख्स कल सुबह सवेरे पहुंच जाएगा वही हजर अस्वद को उसकी जगह पर लगाएगा। तो फिर कौन पहुंचा था वहां पे? जवाब इसका होगा खाना काबा के सहन में सुबह सवेरे हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे। सवाल नंबर 5 आपका है, हज्जतुल विदा के मौके पर कितने मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे? हज्जतुल विदा जो आखिरी हज था उनका, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हज था जिसे हज्जतुल विदा कहते हैं, उसमें कितने मुसलमान आपके साथ थे? इसका जवाब है हज्जतुल विदा के मौके पर 1,00,000 मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। ये आपके सवाल जवाब हो जाएंगे, ये आपने कॉपियों में लिखने हैं। आपने उसी तरीके से जिस तरह से पहले मशक की थी, सवाल आपने ब्लैक पेन से लिखना है और फिर जवाब उसका आपने ब्लू से लिखना है। इसके बाद आपका सवाल नंबर 2 जो है वो सवाल नंबर 2 आपके पास है, मुनासिब अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर कीजिए। खाली जगह पुर करना है, ये आपको अल्फाज दिए हुए हैं। पहला होगा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की डैश का काम किया। लफ्ज आएगा तामीर, यहाँ पे लिखे पेंसिल से तामीर। दूसरा है हर साल लाखों मुसलमान हजर अस्वद को डैश देते हैं। क्या देते हैं? बोसा। बोसा का मतलब आपको बताया था चूमना, यानी बहुत सारे मुसलमानों की कोशिश होती है कि वो जब हज करने आए तो वो हजर अस्वद को बोसा दे, हजर अस्वद को चूमे। तीसरा, हजर अस्वद हर कबीले के लिए डैश था, काबिल एहतराम था। यहाँ पे लिखें काबिल एहतराम। फिर अगला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर कबीले का एक एक डैश लिया, एक एक नुमाइंदा लिया। ठीक है, पहले में आएगा तामीर, दूसरे में आएगा बोसा, तीसरे में आएगा काबिल एहतराम और चौथी खाली जगह में आएगा नुमाइंदा। इसके बाद आपका सवाल नंबर 3 है, दर्जेल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। ये जुमले मैंने दूसरे पेज पे लिखे हुए हैं, आपने उनको यहाँ पे किताब में भी लिखना है और अपने कॉपियों में भी आपने इसको लिख लेना है। ये देखिए मैंने अल्फाज के जुमले बनाए हैं, आप कोशिश करें अपने खुद से भी जुमले बनाने की, खुद भी बना सकते हैं। पहला लफ्ज होगा तवाफ। तवाफ का जुमला बनाना है आपने, मुसलमान खाना काबा का तवाफ करते हैं, या हमने खाना काबा का तवाफ किया, या मुसलमान हज के दौरान खाना काबा का तवाफ करते हैं। कोई भी आप जुमला बना सकते हैं। फिर अगला लफ्ज है चादर। मेरी चादर खूबसूरत है, मैंने चादर ओढ़ी, मेरी चादर रंगीन है, उसने खूबसूरत चादर पहनी ओढ़ी हुई है। कोई भी जुमला आप बना सकते हैं। अगला लफ्ज है सहन। जुमला इसका, हमारे घर का सहन बड़ा है, हमारे घर के सहन में बागीचा भी है, हमारे घर का सहन खुला है, मैं अपने घर के सहन में खेल रही थी या रहा था। कोई भी जुमला बना सकते हैं आप लोग। फिर अगला है दीवार। दीवार का जुमला बनेगा स्कूल की दीवार ऊंची और मजबूत है। इसका भी आप खुद भी जुमला बना सकते हैं।
اگلا لفظ آپ کے پاس ہے جنت. اس کا جملہ: ہمیں جنت میں جانے کے لیے اچھے کام کرنے چاہیے، یا ہمیں جنت حاصل کرنے کے لیے اچھے کام کرنے چاہیے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے اچھے کام کے بدلے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے. کوئی بھی جملہ آپ بنا سکتے ہیں. آپ نے ان جملوں کو یہاں پر اس پہ یہ دیکھیں، یہاں پہ آپ ان کو یہاں پہ بھی لکھیں گے اور اپنی کاپیوں میں بھی آپ ان کو لکھیں گے. یہ ہے طواف، چادر، صحن، دیوار اور جنت. ابھی آپ کو میں نے ان کے جملے بتائے، آپ نے ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے ان الفاظ کو. اگلا سوال نمبر 4. ایک جیسے معنی دینے والے الفاظ مترادف الفاظ کہلاتے ہیں. ان کو ہم الفاظ معنی بھی کہتے ہیں، انہی الفاظ کو الفاظ مترادف بھی کہتے ہیں. جیسے آبرو کا مترادف ہے عزت اور آتش کا آگ. دیے گئے الفاظ کی مترادف لکھیے. ہم ان کو معنی بھی کہتے ہیں، مترادف بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں لفظ جو ہیں ان کے اصل میں معنی ایک ہوتے ہیں، اس لیے ان کو مترادف الفاظ کہا جاتا ہے. پہلا لفظ ہے آپ لوگوں کا لڑائی. اس کے معنی یا اس کا مترادف لفظ ہوگا جھگڑا. یہ آپ اپنی کتاب کے اس خالی جگہ پر لکھ لیں. یہ میں نے لکھا ہوئے ہیں پہلے سے ہی. آپ لوگ اپنی کتاب پہ پینسل آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ نے اس کو لکھنا ہے. پھر اگلا لفظ ہے خدشہ. خدشہ کا مطلب خطرہ. مترادف یا اس کا معنی جو ہے وہ ہے خطرہ. احترام. احترام کے معنی ہے ادب. عزت بھی ہو سکتا ہے، ادب بھی ہو سکتا ہے. احترام ادب کے معنوں میں آتا ہے. پھر اگلا لفظ ہے مضبوط. مضبوط کے معنی ہے قوی، طاقتور. قوی کا لفظ آپ لوگوں نے حمد میں پڑھا تھا، طاقت والا، مضبوط. ٹھیک ہے. یہ الفاظ آپ نے لکھ لینے ہیں کتابوں پہ. پھر سوال نمبر 5 ہے آپ کے پاس. دو یا دو سے زیادہ عربی اور فارسی الفاظ کا مجموعہ مرکب کہلاتا ہے. جیسے حجرہ اسود. ان کو ہم مرکب اضافی کہتے ہیں، یعنی جب دو لفظ مل کر کسی ایک کے معنی دیتے ہیں ان کو ہم جو ہے ایک ساتھ بولتے ہیں اور وہ ایک خاص چیز کے معنی دیتے ہیں تو ان کو مرکب بولتے ہیں. اس سبق میں استعمال ہونے والے مرکبات تلاش کیجیے اور نیچے دیے گئی خالی جگہ پر کیجیے. یہ آپ کو الفاظ دیے ہوئے ہیں، ایک ایک آپ کو لفظ دیا ہوا ہے، اس کے ساتھ دوسرا لفظ ملا کر یہ دو لفظ مل کر ایک مرکب بنیں گے. تو اس میں دیکھیں پہلا لفظ آپ کا ہے خانہ، اس کے ساتھ کعبہ، خانہ کعبہ. دوسرا قابل، قابل کے ساتھ قابل کے نیچے زیر لگا کر قابل احترام. اس کو ایک مرکب کہتے ہیں. یہ دو لفظ ہوتے ہیں لیکن جب مل کر ایک لفظ کے معنی دیتے ہیں تو اس کو ہم مرکب کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آئے گا قابل احترام. تیسرا آپ کے پاس ہے دست. دست مبارک. دست مبارک. دست جو ہے وہ آپ کو بتایا تھا، آپ کو ہاتھ کو کہتے ہیں. یہاں پہ دست مبارک ہوگا. پھر نمبر 4 آپ کے پاس ہے خوش. لفظ آپ کے پاس ہے خوش، اس کے ساتھ دوسرا لفظ ملے گا اسلوبی. یہ مل کر بنے گا خوش اسلوبی، مرکب بنے گا خوش اسلوبی. حجت الوداع. ودا کا لفظ اس کے ساتھ آئے گا حجت اور اس کے ساتھ جو ہے یہ ایک مرکب بن جائے گا حجت الوداع. نمبر 6 آپ کے پاس ہے صحن. صحنین. یہ دیکھیں زیر لگایا ہوا ہے، یہ زیر کے ذریعے اس کے ساتھ ملے گا صحن کعبہ. پہلا کعبہ، خانہ کعبہ. دوسرا قابل احترام. تیسرا دست مبارک. چوتھا خوش اسلوبی. پانچواں حجت الوداع. اور چھٹا آپ کے پاس ہے صحن کعبہ. اچھا جی. سوال نمبر 6 آپ کے پاس ہے لغت میں الفاظ حروف تہجی کی ترتیب سے دیے جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم ہزاروں الفاظ میں سے اپنا مطلوبہ لفظ آسانی سے تلاش کر لیتے ہیں اور اس کا مطلب بھی جان لیتے ہیں.
लुगत डिक्शनरी को कहते हैं, आप लोगों ने देखी होगी, यूज की होगी, इंग्लिश डिक्शनरी जो होती है। इसी तरह उर्दू की अपनी डिक्शनरी होती है जिसमें हम उर्दू के मुश्किल अल्फाज के मायने देखते हैं, तो उसे लुगत कहते हैं। ठीक है, यानी उर्दू की जो डिक्शनरी है जिसमें उर्दू के अल्फाज दिए होते हैं वो लुगत कहलाती है। और जिस तरह डिक्शनरी में अल्फाज जो हैं वो ABC के तरतीब से दिए होते हैं, इसी तरह उर्दू डिक्शनरी, उर्दू लुगत में हरूफ तहज्जी यानी अलिफ बे ते, पहले अलिफ के अल्फाज है, फिर बे के, फिर ते, फिर से के, तो इसी तरह उर्दू में भी हरूफ तहज्जी की तरतीब से दिए होते हैं और हम उनमें से अपने अल्फाज जो है वो आसानी से ढूंढ लेते हैं। आपने क्या करना है, दर्ज झेल अल्फाज को आप हरूफ तहज्जी की तरतीब से लिखें। ये देखें पहला कौन सा लफ्ज आता है, काबा, यानी उन्होंने आपको मिक्स करके दिए हुए हैं, आप अलिफ बे ते से जीम हे खे के एतबार से इनको मिलाएंगे और फिर जो है आप इनको लिखेंगे। जैसे चे से होगा पहले चादर, फिर हज, इसी तरह यानी चे, हे, खे, दाल, जाल, और ये अभी आप लोगों ने खुद करना है ये काम। चले जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आज का सबक जो है वो मुकम्मल हुआ। हम लोगों ने किताब का सबक भी पढ़ लिया और उसकी मश्क भी कर ली। अब आप लोगों ने सवाल जवाब और जुमले, अल्फाज, मायने ये कॉपियों में लिखना है, बाकी काम आपका किताब पर होना चाहिए। इसी के साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। दुआ में याद रखें, घरों में रहें, सेफ रहें। दुआ में हमें भी याद रखें, तमाम असातिज़ा को याद रखें और दुआ करें कि जल्द अज जल्द ये वबा जो है दुनिया से ख़त्म हो जाए और हम दोबारा मक्का मुकरमा जाएं और वहाँ पर हम हजर अस्वद को बोसा दें और सबको ये सादत जो है वो नसीब हो। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।